کے آرٹیکل 112 کو دیکھیے گا تو ان دونوں کی اگر روح کو آپ دیکھیں تو گورنر پابند ہے کہ وہ جو ہے 90 دن کے اندر جو ہے اس کا الیکشنز کے انعقاد کے لیے تاریخ دے، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پر لازم عمل کر کے 90 دن کے اندر اس کو الیکشنز کروائے۔ گورنر صاحب کا یہ کہنا، پنجاب کے گورنر کا، کیونکہ خیبر پختونخوا کے گورنر نے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک کنسنسس سے ہوئے، اس لیے انہوں نے تو تحلیل کی حد تک ان کا نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں تھی، لیکن گورنر پنجاب کا یہ کہنا کہ میں نے تو تحلیل کے جو ایڈوائس تھی، سمری تھی جو چیف منسٹر چودھری پرویز الہی صاحب کی، میں نے تو اس پر دستخط نہیں کیے، لہذا میں کیوں کر تاریخ دوں؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اس کی غلط تشریح کی ہے آرٹیکل 105 اور 112 کی، کیونکہ 112 میں یہی ہے کہ جو سمری جاتی ہے چیف منسٹر کی تحلیل کی، صوبائی اسمبلی کی تحلیل کی، وہ 48 گھنٹے کے اندر اگر گورنر صاحب اسے پذیرائی نہیں دیتے تو وہ ڈیمڈ ٹو ہیو بین ڈیزالوڈ ہے۔ تو ڈیمنگ کلاز میں گورنر صاحب خود ہی ایسے متصور ہوگا جیسے انہوں نے ہی دستخط کیے ہیں۔ میں خود گورنر رہا ہوں، جب میں کسی سمری کو ریجیکٹ کرتا تھا تو ایک سیکشن آفیسر میرے ہی نام سے، یعنی دا گورنر از پلیز ٹو، کیونکہ قانون کی یا آئین کی منتہا یہ ہے کہ اس کے بعد اٹ ول بی ڈیم ٹو ہیو بین ایکسیپٹ۔ تو ڈیمنگ کلاز میں گورنر صاحب ہی متصور ہوں گے کہ انہوں نے ہی اس کو جو ہے آئینی اختیارات کے تحت اس کو ڈیزالو کیا گیا ہے، یہی متصور ہوگا۔ تو یہ گورنر کا جو ہے عذر کہ جی میں نے دستخط نہیں کیے، میں تاریخ نہیں دے سکتا، یہ بالکل غیر آئینی عمل ہے، انہوں نے کیا ہے۔ اور اسی طرح اس کو اب آپ دیکھیے گا 105 آرٹیکل کے ساتھ پڑھیں تو دا گورنر شیل ہے، اس پر آبلیگیٹری ہے، لازم ہے اس پر کہ وہ تاریخ دے جو ہے الیکشنز کی، اور بلکہ تاریخ الیکشنز کی وہ کیئر ٹیکر سے بھی پہلے دینے کا پابند ہے، لیکن بار کیف کیئر ٹیکر تو بن گئے اور اس کے بعد نہیں تاریخ دی، اور پھر اس کو ایکویٹ کیا گیا 48(2) سے، یعنی یہ اس کی ڈسکریشنری پاور ہے جو وہ کسی اور سے مشاورت لینے کا پابند نہیں ہے۔ اور گورنر اگر پھر بھی وفاق سے وہ ہدایت لیتا ہے یا ان کے کہنے پر اگر ایسا نہیں کرتا تو بھی اس کی کوئی جواز اور جسٹیفیکیشن آئین میں نہیں بنتی ہے۔ پھر دوسری بات آ جاتی ہے کہ کیا صدر پاکستان نے دفعہ 57(2) آف دی الیکشن ایکٹ 2017 کے اختیارات کیا ان کو تھا یا نہیں تھا؟ اب ایک اور کنٹروورسی جو سپریم کورٹ میں آج زیر بحث آئے گی، اور وہ انہوں نے تنقید وضع کی ہے اس بنا پر۔ تو اس کا بھی بڑا سادہ جواب ہے کہ اگر گورنر صاحبان یا صاحب گورنر صاحبان اپنا اگر تاریخ نہیں دیتے، اپنا آئینی جو ہے فریضہ ادا نہیں کرتے، تو کیا جو وفاق کا سربراہ ہے جس نے حلف لیا ہے آئین کی پاسداری اور عملداری کا، کیا وہ بھی سویا رہے اور آئین کی اس طرح سے پامالی کو جو ہے وہ تماشا بن کر دیکھتا رہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ 57(2) جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا ایسی ہی ایونچویلٹی کے لیے ہے کہ صدر پاکستان جنرل الیکشنز جو ہے اس کا وہ ڈیٹ دیں گے، ڈیٹ اور ڈیٹس لفظ ہے 57(2) میں، ڈیٹ اور ڈیٹس۔ اگر صرف نیشنل اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ دینا ہوتی تو پھر ڈیٹ ہی کافی تھا، پھر ڈیٹس کا لکھنے کا کیا ضرورت تھا؟ اور لیجسلیچر کی کوئی لفظ بے معنی نہیں ہوتا ہے، وہ فرسودہ نہیں ہوتا ہے، ضائع نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا کہ 57(2) جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 وہ صدر پاکستان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ نہ صرف قومی اسمبلی بلکہ صوبائی اسمبلی، اور جب اسمبلی کی تعریف کی گئی ہے الیکشن ایکٹ 2017 میں تو اسمبلی مینز نیشنل اسمبلی اینڈ پروونشل اسمبلی، وہاں بھی جو ہے قانون نے اسمبلی کو دونوں چیزوں پر جو ہے احاطہ کیا، قومی اسمبلی بھی اور صوبائی اسمبلی بھی۔ سو اگر آپ کنجوائنٹلی پڑھیں تو صدر پاکستان کا یہ اختیار ہے۔ ہاں ایک چیز جو رہ گئی کہ جی کنسلٹیشن، اس میں لکھا ہے ان کنسلٹیشن ود دی الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اب کنسلٹیشن جو ہے، میں نے خود وہ کیس کیا تھا ایڈمرل فصیح بخاری کا سپریم کورٹ میں، وہ چیئرمین نیب کا کنسلٹیشن کے لفظ کو انہوں نے تصحیح کی تھی، اور اسی طرح پہلے بھی ایک کیس میں جو سندھ کے چیف جسٹس تھے وہ بھی نیب کے چیئرمین بنے تھے، اس کی بھی تشریح 2 سپریم کورٹ کی ججز موجود ہیں۔ کنسلٹیشن میننگ فل ہو، پرپوسو ہو، اور وہ جو ہے یعنی یہ ایسی آرٹیفیشل نہ ہو۔
تو صدر پاکستان نے ایک خط لکھا جس کا جواب ہی دینا جو ہے الیکشن کمیشن نے گوارا نہ کیا. دوسرا خط لکھا تو اس پر جواب میں الیکشن کمیشن صاحب لکھتی ہیں کہ یہ صدر کو غیر مناسب الفاظات استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے. اب دیکھیے آداب ہوتے ہیں, ریاستی آداب ہوتے ہیں. آپ ایک ایگزالٹڈ جو ہائیسٹ آفس آف دا فیڈریشن آف پاکستان ہے, کوئی بھی ہو صدر, مجھے اس سے سروکار نہیں ہے کہ یہ عارف علوی صاحب ہیں, کوئی بھی ہو صدر پاکستان, وہ سربراہ ہے ریاست خدا داد پاکستان, اس کی تعظیم اور تکریم اسی طرح لازم ہے جس طرح کوئی فارمر پرائم منسٹر ہو, محترم نواز شریف صاحب ہوں یا محترم عمران خان, کوئی بھی ہو, ان کی تعظیم اور تکریم جو ہے وہ ہم پر لازم اور واجب ہے. یہی ہمارا دین سکھاتا ہے, یہی ہمارے اصول اور ضوابط سکھاتے ہیں. تو یہ انہوں نے تضحیق آمیز جو ہے صدر کے جو ہے الیکشن کمیشن نے. پھر صدر صاحب نے کہا کہ آئیے آپ کنسلٹیشن کے لیے پلیز آئیں, آپ کے ساتھ کنسلٹیشن کرنی ہے. تو انکار کر دیا, چٹا نہ کر دیتا, انکار کر دیا انہوں نے. یہ اس انکار کی اب کیا اہمیت ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کا کانسیکوینس کیا ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے. خدا را اگر صدر نے بلایا تو کیا صدر آپ کے آگے پاؤں پکڑے کہ مہربانی کر کے تشریف لے آؤ, یا صدر پاکستان خود جائے الیکشن کمیشن کے پاس؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ صدر پاکستان ہی کے پاس جانا پڑتا ہے چونکہ وہ آپ کے ریاستی آداب کا ہے, کسی کی ذات کی انا یا چھوٹے بڑے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. تو الیکشن کمیشن کو جانے میں کیا قباحت تھی؟ کہہ دیتے بھلا کہ سر یہ اس طرح سے جو ہے وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے, صوبائی حکومت یہ کہہ رہی ہے, ایجنسیز یہ کہہ رہی ہیں, پیسہ نہیں مل رہا وغیرہ وغیرہ جو بھی معروضات آ رہی ہیں. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ترکی میں اردگان نے انکار کر دیا ہے الیکشن ملتوی کرنے کا, حالانکہ ادھر اتنا بڑا زلزلہ آیا ہوا ہے, 40,000 بندہ جو ہے شہید ہو گیا ہے, زلزلوں کے نیچے آ گیا ہے. ملک جو ہے کس طرح سے یعنی ملک کے بیشتر حصے کس طرح سے دنیا ساری چیزیں, لیکن ترکی نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے, قیامت بھی آ جائے, الیکشن نہیں ملتوی ہوگا. یہ ہے آئین کا پاسداری کا جو ہے اصول ہونا چاہیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ یقیناً یہ ان چیزوں کا احاطہ کرے گی. میری تو ایک اپنی جو بطور طالب علم, قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میری تو یہ آج جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ یقیناً یہ جو ہے آئین کو نافذ کرے گا, آئین پر عملداری کو یقینی بنائے گا. اگر گورنرز کو 105 آرٹیکل میں یہ حکم دے کہ آپ اپنا فریضہ ادا کریں تو بھی ممکن ہے, وگرنہ اگر وہ سمجھیں کہ اگر ان کے انکار کی روشنی میں الیکشن صدر پاکستان نے تاریخیں دی ہیں یہ بھی ممکن ہے. اور ایک تیسرا حل بھی ممکن ہے جس کو میں پریفر کروں گا کم از کم, کیونکہ پیپلز پارٹی کمیٹڈ ہے کہ ہم کوئی آئین سے ماورا نہ قدم کا ساتھ دیں گے نہ اس کا ہم حصہ بنیں گے. یہ پیپلز پارٹی کا بالکل پرنسپلڈ سٹینڈ ہے, اصولی سٹینڈ ہے, اس لیے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. ہمارا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وہ آئین سے ماورا کوئی چیز جو ہے کرنے کو تیار نہیں ہے. اب تیسرا حل کیا ہو سکتا ہے؟ تیسرا حل یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ حکومت کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, کہ 40 ارب ایک مانگا ہے, 20 ارب ایک مانگا ہے ان الیکشنز کے لیے, 60 ارب آپ ابھی دیتے ہو اور پھر 4 مہینے یا 6 مہینے کے بعد دوسرا الیکشن ہے تو پھر 100 ارب آپ کا اور لگے گا کیونکہ اس کا احاطہ ذرا لمبا ہے. تو آپ بتائیں کہ کیا یہ ملک اس چیز کا متحمل ہے ان عیاشیوں کا کہ اس طرح سے جو ہے, اور پھر اس کا دیکھیں کہ کتنی بے یقینی کی کیفیت رہے گی پورا سال یہ بے یقینی کی کیفیت رہے گی. تو مناسب تو سب سے یہ ہے کہ سیاسی سارے جماعتیں جو ہیں مل بیٹھ کر ایک فیصلہ کریں. دیکھیں 12 اگست کو یہ نیشنل اسمبلی کی بھی میعاد ختم ہو رہی ہے, 12 اگست. آپ اگست کے اینڈ میں الیکشن رکھ رہے ہیں, آگے پیچھے جو ہے کر لیں اور اکٹھا الیکشن ہو, قومی اسمبلی کا بھی اور صوبائی چاروں اسمبلیوں کا بھی, کیونکہ 12 اگست کو وہ جا رہی ہیں, وہ بھی اپنا 5 سال کا مکمل کر رہی ہیں ٹینیور. تو اس میں میں محترم عمران خان سے کہوں گا خدا را کنٹینر سے اتر آئیے گا, اور میں ادھر بھی کہوں گا شہباز شریف صاحب کے محترم خدا را آپ اپنی انا کو جو ہے ختم کریں اور ملک اور قوم کی سوچیں. دھرتی ماں آپ سے پکار کے کہہ رہی ہے, لوگ بلک کے کہہ رہے ہیں کہ ان کا جینا حرام ہو گیا ہے, مہنگائی الامان اس طرح ہے کہ لوگوں کے لیے
معیشت کا جو ہے آپ 50,000 یا 1,00,000 روپے تنخواہ دار یا آمدنی کمانے والے کا آپ بجٹ پورا کر کے دکھا دیں. آج جس قسم پرسی کے عالم میں ہے اور جس طرح IMF ہمارے اوپر ڈکٹیشن کر کے ہمیں حکم نامے جاری کر رہی ہے اور جس طرح منی بجٹ 170 ارب کا آپ نے نافذ کیا ہے، خدا را یہ ملک متحمل نہیں ہے. دھرتی ماں پکار رہی ہے، عوام بلک رہے ہیں. سو ہم اس اقتدار کی جنگ سے باہر نکلیں اور کنسنسس اورینٹڈ ایک پولیٹیکل ایشوز کو پولیٹیکلی ریزالو کریں اور ایک الیکشن کروا کے ملک کو آگے چلائیں. تھینک یو. کیا سمجھتے ہیں کہ اب صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ایک ساتھ الیکشن ہوں گے؟ کیونکہ وفاق میں تو آپ کی بھی حکومت میں تو آپ بھی شامل ہیں. نہیں، ہم PDM کا حصہ نہیں ہیں. ہم الائی ضرور ہیں لیکن PDM میں ہم نہیں ہیں. حکومت PDM کی ہے، فیصلے وہ کر رہے ہیں. البتہ ہم سے جو ہے اگر کبھی دل کرتا ہے تو مشاورت کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارے کھاتے میں نہ ڈالیے گا. ہماری دیکھیں، سپریم کورٹ نے اگر تو فیصلہ کر دیا کہ صوبائی الیکشنز ہوں تو صوبائی ان کو کرانے پڑیں گے. پھر مجھے بتائیں کیا ہوگا. قومی اسمبلی اگر 4 مہینے یا 6 مہینے کے بعد ہوتا ہے تو پھر یہ کہیں گے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو اوپر بنے گی 24 کلومیٹر کی. صوبہ پنجاب تو کسی اور حکومت جو بھی ہوگی وہ 5 سال کے لیے ہوگی. خیبر پختونخوا 5 سال کے لیے ہوگی. تو آپ کو پتہ ہی ہے صوبائی حکومت 18ویں ترمیم کے بعد کتنی طاقتور ہوتی ہیں. تو وہ پھر نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ کہاں سے بنے گا. پھر یہ دھاندلی روئیں گے تو پھر الیکشن متنازع ہوگا، پھر قوم قسم پرسی کے عالم میں ہوگا. یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ سلوشن ہوگا. ان کو خود جو ہے بڑا پن کا ثبوت دینا چاہیے. پرائم منسٹر آگے بڑھیں. محترم نواز شریف صاحب بھی ایک جگہ پہ بیٹھیں اور ساری PDM پیپلز پارٹی اور محترم عمران خان صاحب ایک ہی ایشو پر آئے اور خدا را اس جو کرب اور اذیت ہے کی کیفیت کو دور کریں. میڈیا کو تو یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کی حد تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے راستے الگ ہیں. نہیں تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی نے الیکشن لڑنا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم نے کوئی ان کا بی ٹیم بن کے تو نہیں لڑنا. ہم اپنی الیکشنز لڑیں گے. ہم نے تو اب بھی کہا تھا کہ ہم بائی الیکشنز لڑتے ہیں. ہم نے تو کاغذات نامزدگی بھی داخل کیے تھے جس پر PDM نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. تو اس لیے ہمارے راستے یقیناً الیکشن میں اپنے اپنے ہوں گے. اچھا کھوسا صاحب بتائیے گا کہ اگر کوئی PDM میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ کوئی PDM ایک اپنا کوئی نیا انتخابی نشان کے اوپر یہ الیکشن لڑیں گے اکٹھے مل کر، یہ تو PDM سے پوچھیے. میں تو PDM کا پیپلز پارٹی PDM کا حصہ نہیں ہے. کیا پیپلز پارٹی PDM کی اس رائے کو مان جائے گی کہ ایک انتخابی نشان پہ یہ الیکشن لڑا جائے؟ ہم تو اس کا حصہ نہیں بنیں گے. PDM سے پوچھیے گا کہ ہم PDM میں شامل بھی نہیں ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ ہوگا. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنی جماعت ہے، وہ کیوں اپنا تشخص کو جو ہے وہ زائل کریں گے. اسی طرح جو باقی جماعتیں ہیں اس میں PDM میں ہر ایک اپنی اپنا جو ہے تشخص کو برقرار اور بحال رکھے گی. کوئی بھی کسی کا ایک کا سمبل نہیں لے گی یا کامن سمبل کے نیچے. میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہے. ہاں الیکٹورل الائنسز ہوتے رہتے ہیں، لوکل ایڈجسٹمنٹس بھی ہوتی ہیں، سیٹ ٹو سیٹ کی ہوتی ہیں. وہ ممکن ہے کہ لوکل ایڈجسٹمنٹ ہوں کہ کسی کا امیدوار جو ہے اس کے حق میں جو ہے باقی ساری پارٹیز جو ہے مل کر کریں وہ دیکھتے ہوئے، یا کوئی ایسا فارمولا ہو کہ جس میں ہائیسٹ رنر اپ تھا اس رنر اپ کے ساتھ ہوں. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ایک سمبل پر کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ الیکشن کب تک ہو جائیں گے؟ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے. اگر سپریم کورٹ میں نہ ہوا، پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی میوچولی کنسنسس نہ ہوا تو الیکشن 90 دن کے اندر ہی ہوں گے. اگر میوچولی ہو جاتا ہے کہ سارا ایک ہی کریں تو پھر آرٹیکل 254 میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے. کوئی ایسی آئین کی خلاف ورزی یا آئین سے ماورا اقدام نہیں ہوگا، کیونکہ جو پیرافری آف ٹائم آئین میں دیا گیا ہے اس سے اگر آگے پیچھے ہو جائے تو وہ غیر آئینی یا غیر قانونی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا، اسی صورت میں جب یہ کنسنسس ہو جائے گا کہ ہم نے قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے ایک ہی دن الیکشنز کروانے ہیں، جو ستمبر میں بھی ہو سکتے ہیں، اگست میں بھی ہو سکتے ہیں. آگے پیچھے ہو کر ون ون سچویشن ہو جائے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے ڈکٹیٹ کر کے کروا لیا ہے اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تھینک یو. شکریہ سر. تھینک یو سر.